اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل یہ پیغمبر ہیں فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضہم بعض ان میں سے علی بعض بعض پر منہم ان میں سے من کلم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا ورفع اور بلند کیے بعضہم ان میں سے بعض کے درجات درجے وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم البینات عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں وأیدناہ اور ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ جبریل امین کے ساتھ ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی مقتتل الذین تو نہ لڑائی جھگڑا کرتے وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد آئے من بعد اس کے ما جاءتہم البینات کہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پس ان میں سے من آمنا جو ایمان لایا ومنہم اور ان میں سے من کفر جس نے کفر کیا ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی مقتتلوا تو وہ نہ لڑتے آپس میں ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو مما اس چیز میں سے رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا من قبل اس کے ان یأتیا کہ آ جائے یوم وہ دن لا بیع جس دن کوئی تجارت نہ ہوگی فیہ اس میں ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی ولا شفاعت اور نہ سفارش چلے گی والکافرون اور کافر لوگ ہم الظالمون وہی ظالم ہیں اللہ تعالی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی الحی القیوم زندہ ہے قائم رہنے والا ہے لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے من ذا الذی کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے عندہ اس کے ہاں الا باذن مگر اس کی اجازت سے یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے بشیء کسی چیز کا من علمہ اس کے علم میں سے الا مگر بما شاء جس قدر وہ چاہے جتنا وہ چاہے وسع وسیع ہے کرسیہ السماوات اس کی کرسی آسمانوں پر والارض اور زمین پر ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت وہو العلی العظیم اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ پیغمبر ہیں کہ ہم نے ان کو بعض میں ان کے جو ہیں ان کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ پیغمبر وہ ہیں جن کا ذکر پہلے سورۃ البقرہ میں ہو چکا ہے یا اس سے مراد وہ تمام پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہوا ہے۔ تو یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کو بعض پیغمبروں کو بعض دوسروں کے اوپر فضیلت ہے۔ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے رسالت کا تعلق ہے تو نبی ہونے کے لحاظ سے رسول ہونے کے لحاظ سے ہر ایک نبی اور رسول وہ برابر ہیں کیونکہ ان کے پاس نبوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چنا گیا ہے، رسالت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، نبوت کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے وہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور اسی بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلت نہ دو، یعنی کوئی ایسی شان اس طرح نہ بیان کرو کہ جس سے دوسروں کی شان کے اندر کمی واقع ہونے کا خدشہ ہو۔
اور بعض ایسے معاملات ہیں جس طرح معجزات ہیں، احکامات ہیں، یا پھر جو آخرت اور دنیا کے لحاظ سے جو مرتبے اور مقام ہیں اس لحاظ سے فضیلت ملی ہے پیغمبروں کو، اور اس میں سے بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کی فضیلت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ مسجود ملائکہ ہیں کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروایا گیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا، اور اسی طرح جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا گیا، اور بے شمار معجزات ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیے گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ کا لقب ان کو ملا، تو یہ ان کی اپنی فضیلت ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں تو قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار فضیلتیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا تو گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہت سارے نمایاں مقام ملے ہیں۔ آپ کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رکھا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حالانکہ پہلے نبی جو ہوتے تھے وہ کسی قوم خاص علاقے کی طرف اور ایک زمانے کے لیے آتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ عالمگیر بھی ہے، قیامت تک کے لیے بھی ہے، اور آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی سفارش ہمارے نبی کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو انبیاء ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں کہ جن کے دروازہ کھٹکھٹانے سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو آخرت کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے بے شمار فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اب وہ جو فضیلتیں ہیں وہ رب العالمین نے ان کو دی ہیں، ان فضیلتوں کے مطابق ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ پیغمبر جتنے بھی ہیں سب پیغمبروں کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے۔ ان میں سے بعض پیغمبروں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور زیادہ تر پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنیدہ تھے، اپنی قوم کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض ایسے جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ کلام موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے اور ان کو اسی لیے کلیم اللہ کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کی رات کلام اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اختلاف کے اندر پڑ گئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انجیل لے کر آئے تھے اور آپ نے واضح پیغام لوگوں کو پہنچا دیا تھا، تو ان کے بعد لوگ جو ہے جو عیسائی ہیں ان کے ایمان کے لحاظ سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ جو عیسیٰ ہیں علیہ السلام یہی معاذ اللہ خدا ہیں، ہمارا مالک اور معبود یہی ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ تین جو چیزیں مل کر بنتی ہیں ایک الہ، تو اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس کے لحاظ سے ان کے اندر یہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ حالانکہ یہ اختلاف رب العالمین کی طرف سے جو اتاری ہوئی کتاب تھی اس کے اندر اس طرح کا کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کے اندر اختلاف کیا، واضح نشانیاں مل جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے بعض ایسے تھے جو ایمان لائے اور بعض ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں تو وہ رب تعالیٰ کی مرضی سے گمراہ ہوئے ہیں۔ مشیت ایک الگ چیز ہے، رضا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کفر پہ راضی نہیں ہوتا، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ پسند نہیں کرتا کہ بندہ کفر کرے، اس رب العالمین کی بغاوت کرے، اور اس کے رسولوں کے ساتھ اللہ کوئی بھی بندہ کفر کرے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ہر انسان کو رائے ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے وہ
ہدایت والا راستہ اختیار کرے یا دوسرا جو گمراہی والا راستہ ہے وہ اختیار کرے۔ زبردستی کسی کو مومن نہیں بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ایمان والا معاملہ ہے وہ انسان کو اختیار دیا ہے اس معاملے کے اندر کہ خود سوچ سمجھ کے نشانیاں ساری دے دی، پیغمبروں کا سلسلہ چلایا، کتابیں دے دی رہنمائی کے لیے۔ اس کے بعد انسان کے اوپر ہے کہ وہ کون سا راستہ پسند کرتا ہے۔ تو رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس کے ساتھ کفر کرے۔ لوگ خود کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو جو خود کفر کا راستہ اختیار کریں گے تو وہ اپنا نقصان خود کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ دنیا کے اندر جو ہے یہ مال کی بڑھوتری کے یہی طریقے ہیں، یا تو انسان تجارت کرتا ہے تو اس سے مال کماتا ہے، یا کوئی دوستی اس کے کام آ جاتی ہے، یا پھر سفارش کام آ جاتی ہے۔ لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، کہ اس دن ایک تو خرچ کیا نہیں جا سکتا، خرچ کرنے کے لیے انسان کے پاس اگر کچھ ہوگا بھی تو تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ خرچ کرنے کا دن نہیں ہے، وہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ خرچ کرنا، عمل کرنے کے لیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ عمل کی زندگی ہے، اور قیامت والے دن عمل کوئی نہیں ہوگا بلکہ اس کی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ وہ دن خرچ کرنے کا نہیں ہے، اس سے پہلے اپنے مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، یعنی جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے حقیقت میں وہ سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب رب العالمین کا جو معبود ہونا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے نشانیاں بتائیں کہ اللہ معبود آخر کیوں ہے، رب العالمین کو معبود کیوں مانا جائے۔ الحی القیوم، اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ کائنات کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی لوگ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز نہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے نہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ یہ اکیلا اللہ ہے جو زندہ بھی ہے، ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی بادشاہی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، کوئی زوال نہیں ہے اس کو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نقائص کو اور عیب کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا کہ اللہ کے اندر کوئی عیب اور کمی نہیں ہے، نہ تو اس کو کوئی اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تھکاوٹ کی وجہ سے آتی ہیں۔ انسان جب تھکتا ہے تو پہلے اونگ آتی ہے، اونگ جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے نیند کا کہ نیند آ رہی ہے، اور پھر نیند جو ہے وہ غلبہ انسان کی عقل کے اوپر پا لیتی ہے، اور انسان ایسے ہوتا ہے جیسے وہ مردہ ہے، پڑا ہوا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو رب العالمین ان دو چیزوں سے پاک ہے، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، ملکیت اس رب العالمین کے ساتھ ہے، کے پاس ہے، مالک بھی وہی ہے اور ملک بھی وہی ہے۔ مالک کے اس کے سب کچھ کائنات کو اس نے خود بنایا ہے اور اس کی کائنات ہے، اور ملک ہے کہ وہ اس کی بادشاہی چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کے اجازت سے، یعنی اللہ کے ہاں سفارش اگر کوئی کرے گا تو رب العالمین کی مرضی سے کرے گا، جس کے حق میں سفارش ہوگی وہ بھی اللہ کی مرضی کا ہوگا، سفارش کرنے والا بھی اللہ کی مرضی کا ہوگا۔ مشرکین چونکہ بہت ساری چیزوں کو یہ سمجھتے تھے، بتوں کے بارے میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، تو ان کے اس باطل عقیدے کا رد یہاں پہ کیا گیا ہے کہ سفارش اللہ کے ہاں تو رب کی مرضی کی چلے گی، اور رب کی مرضی کیا ہے کہ اس کے رب العالمین کے دربار کے اندر کسی مشرک کے حق کے اندر کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور رب العالمین جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، سب کچھ اس رب العالمین کو پتا ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم کا کوئی بھی اس کے علم میں سے کوئی سی چیز کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو وہ چاہے۔ جو علم اس رب العالمین کے پاس ہے، اس علم میں سے جو وہ دے گا مخلوق کو تو اس کو پتا چلے گا، نہیں دے گا تو نہیں پتا چلے گا۔ اور جو نبوت کا علم ہے اور وحی کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے، تو یہ رب العالمین کی مرضی اور منشا تھی تب پتا چلا ہے، وگرنہ نہیں پتا چل سکتا تھا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین پر وسیع ہے۔
اب اس کرسی سے بعض لوگوں نے مراد بادشاہت لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ زمین و آسمان کے اوپر ہے، اور بعض نے جو ہے یہ لفظ کرسی ہے اس کا لفظ معنی کرسی ہی کیا ہے۔ تو اب اس کرسی کے بارے میں کوئی ہمارے پاس تفصیل یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کی، تو اللہ رب العالمین جو بھی صفات اپنے بارے میں بیان کرے گا قرآن پاک کے اندر یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، ہم اسی طرح ایمان لائیں گے، اس کی ہم کیفیت کوئی نہیں بیان کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی تفسیر ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ رب العالمین نے جو بات جتنی بتائی ہے بس اس کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے۔ ولا یعود حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت، زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے نظام کو اللہ بیک وقت سنبھال رہا ہے، اور کوئی بھی نظام درم برم نہیں ہوتا، اور یہ اتنی بڑی کائنات کے نظام کو سنبھالتے ہوئے اللہ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ اب یہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک ایک تو سب سے عظیم آیت ہے، عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت یہ ہے آیت الکرسی، یہ شیطان سے حفاظت کا سامان انسان کو مہیا کرتی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات اور رب العالمین کے بارے میں صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ قرآن کا لسانی معجزہ بھی ہے۔ آپ اس کی آیت کو دیکھیں تو اس کے اگر ہم 9 ٹکڑے کر لیں اس آیت کے، تو ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے ملتا ہے آپس میں۔ مثال کے طور پر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ پہلا ٹکڑا ہے، اس کو آپ سب سے آخر والے کے ساتھ ملائیں گے، وہ العلی العظیم۔ پہلے بھی اللہ نے 2 صفتیں بیان فرمائی ہیں اپنی کہ وہ زندہ اور قائم ہے، اور سب سے آخر کے اندر بھی اللہ نے 2 صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ بلند اور عظمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ اس کے آگے دیکھیں جو 8واں نمبر ہے، اگر ہم اس کا 8واں پارٹ بنا لیں تو وسع کرسی ولا یؤودہ حفظہما، پہلے یہاں پہ نیند اور اونگ کا ذکر ہے، وہاں پہ تھکاوٹ کا ذکر ہے۔ یعنی تھکاوٹ ہوتی ہے تو انسان کوئی نیند یا اونگ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جب تھکاوٹ ہی نہیں آتی تو نیند اور اونگ کہاں سے آئے گی؟ اور لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی جو ملکیت ہے زمین و آسمان کی وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی سفارشی کوئی بھی جو ہے نا اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، یہاں پہ وسیع کرسی السماوات والارض، یہ دونوں آپس میں میچ ہو رہی ہیں کہ زمین و آسمان کی ملکیت بھی اللہ کی ہے اور بادشاہت بھی اس اللہ رب العالمین کی چلتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کو آگے ولا یحیطون بشیء من علمہ کے ساتھ ملائیں تو یہ دونوں چیزیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کہ مگر جو رب العالمین چاہے۔ اور درمیان میں جو ایک جملہ بچتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، جو پہلے بات ہوئی ہے اور جو بعد میں بات ہو رہی ہے، ان دونوں کے بارے میں رب العالمین جانتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہر لحاظ سے ایک بہت ہی جامع آیت ہے، اور اس کے اندر بے شمار خزانے رب العالمین نے چھپا کر رکھے ہیں۔ اس آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی صرف مرے گا ادھر سے ادھر جنت میں جائے گا۔ تو فرض نمازوں کی پابندی کر کے ساتھ میں آیت الکرسی کی پابندی کر لینا، یہ دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے جو انسان کو جنت تک لے جانے والا عمل ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس آیت کے اندر کیا کیا رب العالمین نے خزانے چھپا کر رکھے ہیں۔ اس کے جتنے بھی یہ کلمات ہیں ان کو کھول کر بیان کیا جائے تو کئی دن اس کے لیے درکار ہیں۔ تو اس کے اندر بڑی عظمت اور فضیلت ہے، تو ہمیں اس آیت الکرسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی جہاں کہیں بھی کسی بھی معاملے کے اندر انسان کو خوف ہو، کہیں سفر پہ جا رہا ہے، کہیں راستے میں اکیلا ہے، رات کا کوئی معاملے میں اس کو نکلنا پڑتا ہے کہیں پہ، جہاں پہ خوف ہو تو وہاں پہ یہ آیت الکرسی انسان پڑھ لے۔ تو یہ آیت الکرسی ایک پروٹیکشن، تحفظ بھی فراہم کرتی ہے، شیطان سے تحفظ فراہم کرتی ہے، وسوسوں سے بچاتی ہے، اور بہت سارے معاملات کے لیے یہ آیت الکرسی انتہائی مفید ہے، تو ہمیں اس کی پابندی کر لینی چاہیے۔